جب کوئی شخص اردو بولتا ہے تو اکثر آپ پہچان لیتے ہیں کہ وہ روسی ہے، چینی ہے، مصری ہے، ہندوستانی ہے یا فرانسیسی ہے، کیونکہ اس کی مادری زبان اس کے لہجے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ زبانوں میں بالکل فطری اور قابل قبول بات ہے، لیکن قرآن کے معاملے میں بات کچھ مختلف ہے۔ قرآن کو اسی طرح پڑھا جانا ضروری ہے جیسے وہ نازل ہوا تھا۔ اس میں انسان کی مادری زبان کے لہجے کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہر سیکھنے والے کو، اگر وہ استطاعت رکھتا ہو، ہمیشہ اپنی تلاوت کو بہتر بنانے اور درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا ہمیں ہمیشہ اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہند آریائی زبانوں سے تعلق رکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کی عام غلطیوں کی نشاندہی کروں گا، یعنی ہندی، اردو، پنجابی، بنگالی اور دیگر جنوبی ایشیائی زبانیں بولنے والے۔ بعض صورتوں میں ان کی مادری زبان کچھ حروف کے تلفظ پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ عام غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جنہیں انشاءاللہ درست کیا جا سکتا ہے۔ پہلی عام غلطی حرف واو کے ساتھ ہوتی ہے۔ بہت سی ہند آریائی زبانوں میں الفاظ وا کی آواز کے ساتھ شروع نہیں ہوتے، اس لیے بعض لوگ وا کی آواز نکالنے کی بجائے وا کی آواز نکال دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بہت باریک فرق ہوتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت میں پھر بھی محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وَعَلَى سَمْعِهِمْ کو بعض اوقات غلط طور پر پڑھا جاتا ہے، وَعَلَى سَمْعِهِمْ تو ہم اس کو کیسے درست کریں؟ حرف ادا کرنے سے پہلے خاص طور پر لفظ کے شروع میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے ہونٹ پہلے ہی گول حالت میں ہو۔ اس طرح اگر آپ اس ہونٹوں کی حالت کی باقاعدہ مشق کریں، یہاں تک کہ صرف ہوا پھونک کر اپنے پٹھوں کو تربیت دیں، پھر آخر میں تھوڑا سا الف شامل کریں، تو آہستہ آہستہ آپ ان الفاظ کا درست تلفظ کرنے کے قابل ہو جائیں گے جو اس آواز سے شروع ہوتے ہیں۔ وَعَلَى دوسری عام غلطی الف یا اے کی آواز کو آ میں بدل دینا ہے، یا ایسی الف کی آواز نکالنا جو ہلکے اور بھاری کے درمیان ہو۔ مثلا ہلکے الف کے ساتھ كانوا کہنے کی بجائے بعض لوگ ایسی آواز نکالتے ہیں جو بھاری تلفظ کی طرف مائل ہوتی ہے۔ مثلا كانوا یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے جبڑوں کو ضرورت سے زیادہ کھول لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو جبڑوں کے درمیانی فاصلے کو قابو میں رکھیں اور یہ یقینی بنائیں کہ وہ بہت زیادہ بند بھی نہ ہو، کیونکہ اس سے امالہ پیدا ہو سکتا ہے کینو، اور ہم ایسا بھی نہیں چاہتے۔ تیسری عام غلطی حرف غین کو کلام کے درمیان قاف کی آواز کے ساتھ ملا دینا ہے، جیسا کہ اس لفظ میں، المغضوب جسے بعض لوگ غلطی سے اس طرح پڑھ دیتے ہیں۔ المغضوب یہ غلط مخرج یا نقطہ ادا پر ضرورت سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہاں تک کہ سانس کی ہوا رک جاتی ہے اور ایک ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جو غین اور قاف کا ملا جلا صوتی اثر بن جاتی ہے۔ حل کیا ہے؟ اپنی ادائیگی پر غور کریں۔ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ صحیح مخرج پر ہیں، اور دوسرا یہ کہ سانس کی ہوا کو بہنے دیں، جیسے أغ تاکہ صحیح آواز پیدا ہو۔ اگلا حرف ضاد ہے۔ جی ہاں، یہ عربی کے مشکل ترین حروف میں سے ایک ہے اور دنیا بھر کے سیکھنے والوں کے لیے یہ بہت مشکل ثابت ہوتا ہے، لیکن اس خطے کے سیکھنے والوں کے لیے خاص طور پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسے حرف ضا میں بدل دیتے ہیں، جس سے اکثر معنی بدل جاتے ہیں، جیسے ضل کا معنی ہے بھٹک جانا، اور غل کا معنی ہے ٹھہر جانا، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے اور زیادہ بھاری بنا دیا جائے، جیسے زل، ظل، جس سے لفظ کا معنی اور بھی بدل جاتا ہے۔ حل: آپ کو اس چینل پر ضاد کے درست تلفظ کے لیے بہت سی رہنما ویڈیوز مل جائیں گی، یا آپ کم از کم قریب ترین صحیح تلفظ سیکھ سکیں گے۔
لیکن جو کام آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسے کسی اور حرف میں بدل دیں۔ پانچویں عام غلطی، موٹے حروف کے ساتھ اضافی واو یا ضمہ لگا دینا۔ یہ تفخیم کرتے وقت ہونے والی سب سے عام غلطیوں میں سے ایک ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک کر جاتے ہیں کہ موٹے حروف کو نقل صوت میں واو کے ساتھ لکھتے ہیں، جیسے خیر، طالب، خالد۔ حالانکہ حرف میں بھاری پن اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ زبان کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھایا جائے اور اس کے درمیانی حصے کو نیچے رکھا جائے، جس سے منہ کے اندر ایک خلا پیدا ہوتا ہے اور حرف بھاری سنائی دیتا ہے۔ لہذا ہمیں کہنا چاہیے خا، خیر، نہ کہ خیر۔ اسی طرح طا، طالب، نہ کہ طالب، اور خا، خالد، نہ کہ خالد۔ چھٹی عام غلطی، حرف یا مشددہ کو یا کی جھلک کے ساتھ ادا کرنا ہے، جیسے اس لفظ میں، إياك اور اسے غلط انداز میں پڑھنا۔ إياك یہ غلط مخرج کی وجہ سے ہوتا ہے، خاص طور پر جب زبان کے درمیانی حصے کو بہت زیادہ اوپر اٹھا لیا جائے، جس سے راستہ بہت تنگ ہو جاتا ہے اور یا جیسی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ حل یہ ہے کہ زبان کے درمیانی حصے کو اتنا ہی اٹھائیں جتنا یا کی تشدید اور درست نبر کے لیے ضروری ہو، لیکن اتنا نہیں کہ سانس کی ہوا رک جائے یا آواز بدل جائے۔ آخر میں ایک اور بہت عام غلطی لفظ جلالہ میں لام مشدد کا درست تلفظ نہ کرنا ہے، نہ مکمل بھاری اور نہ مکمل ہلکا۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں الله غلطی اس وقت ہوتی ہے جب زبان کا پچھلا حصہ کافی اوپر نہ اٹھے یا زبان کی نوک مخرج پر بہت زیادہ تناؤ کے ساتھ دبائی جائے۔ الله الله حل بہت آسان ہے، زبان کو ڈھیلا رکھیں، زبان کی نوک کو سختی سے نہ دبائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ زبان کا پچھلا حصہ درست طور پر اوپر ہو۔ یہ وہ چند عام غلطیاں تھیں جن کا میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ یقیناً اور بھی غلطیاں ہیں۔ اگر آپ کسی ایسی مشکل سے گزرے ہیں جس کا میں نے ذکر نہیں کیا تو کومنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اس پر ایک اور ویڈیو بنا سکیں انشاءاللہ۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔